الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ کل گزشتہ آیات کا مضمون یہ تھا کہ دین پر عمل کرنا ضروری ہے، جہاں رہیں وہاں دیندار بن کر رہیں، اور اگر دنیا میں کہیں دین پر عمل کرنا یا جہاں آپ رہ رہے ہیں وہاں ایسے حالات بنا دیے جائیں کہ آپ کو دین کے تقاضوں پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو حکم تھا کہ ہجرت کر جائیں۔ چونکہ یہ آیات مکہ کے انتہائی سخت دور میں نازل ہوئی، لہذا حکم دیا گیا کہ ہجرت کر جاؤ، لیکن دین پر عمل کرنا ہر حال میں ضروری ہے۔ اگر دین پر عمل کرنے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو، اس لیے کہ رزاق، روزی کا رزاق اللہ ہے۔ دین پر عمل کرنے کے لیے اگر یہ چیز رکاوٹ بنتی ہے کہ میں اگر یہاں سے ہجرت کر کے جاؤں گا تو راستے میں موت آ جائے گی، تو اللہ نے فرمایا کہ موت تو جہاں بھی رہو گے، پردوں کے اندر رہو، زمین کے اندر رہو، آسمان میں رہو، موت سے کسی کو مفر نہیں۔ آج کی آیات میں اللہ رب العزت والجلال سورہ عنکبوت کے آخر تک توحید کے مضمون کو بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو، کفار مکہ اور خاص طور پر ہر کافر اس بات کو مانتا ہے کہ ہاں، اس کائنات کو کسی نہ کسی نے تو بنایا ہے، لیکن ساتھ میں وہ دوسرے معبودوں کو اور شریک کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ کو خالق مانتے ہو، اللہ کو مانتے ہو کہ اس نے چاند، سورج، زمین، آسمان بنایا، تو اس کے ساتھ تم دوسروں کو کیوں شریک ٹھہراتے ہو؟ کفار مکہ بھی اللہ کو رب مانا کرتے تھے، مانتے تھے اس بات کو کہ اس نے ان تمام چیزوں کو بنایا ہے۔ اسی طرح وہ جب حج کیا کرتے تھے تو وہ جہاں لبیک اللہم لبیک اب کہا جاتا ہے، وہ اس وقت کہا کرتے تھے لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک۔ اس طرح کے الفاظ کہا کرتے تھے، جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں مگر ایسے شریک کہ جن کا مالک
اور جن کے مالک کا مالک بھی تو ہے۔ یعنی گویا کہ حج کرتے تھے، طواف کرتے تھے، لیکن اس میں بھی شرکیہ الفاظ کہا کرتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے کہا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، تمام تعریفیں، تمام نعمتیں تیری ہی عطا کی ہوئی ہیں، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ ان الفاظ سے خالص توحید کے اللہ کے ساتھ جب تم نے اللہ کو رب مان لیا تو اس کو تنہا مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ غرض یہ ہے کہ ان آیات میں اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کو تنہا رب مانو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ آسمان سے بتاؤ پانی کون برساتا ہے تو کہیں گے اللہ برساتا ہے۔ لہذا جب اس بات کے قائل ہیں کہ تمام کام اللہ کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس بات کے کیوں نہیں قائل ہو جاتے کہ خالص اس کائنات کو چلانے والا ایک ہی ہے، اس کے ساتھ کسی کو ذرا شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اس دنیاوی زندگی کی حالت یہ ہے کہ کھیل کود کی طرح ہے، جس طرح کھیل کود کے بعد آپ دیکھیں کہ کچھ چیز باقی نہیں رہ جاتی۔ لہو اور لعب اللہ نے اس دنیاوی زندگی کو بتایا ہے اور فرمایا ہے کہ اس لہو و لعب میں ایسے مست مت ہو جاؤ کہ آخرت کو بھول جاؤ، کیونکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ تو ان آیات میں اللہ نے پہلے توحید کو بیان فرمایا، توحید کی دعوت دی، اور اس کے بعد آخر کی آیت میں اللہ نے دنیا کی زندگی کی حیثیت کو بیان فرمایا اور فرمایا ہے کہ دنیا کی زندگی لہو و لعب کے سوا کچھ نہیں ہے، لہذا بہت زیادہ اس کو بنانے اور سنوارنے کی کوشش اگر کی جائے گی تو سمجھا جائے گا کہ لہو و لعب میں آدمی اپنے آپ کو مبتلا کر رہا ہے جس کا حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ بچہ کھیلتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد تھک جاتا ہے، لیکن اس سے پوچھا جائے کہ اس کا حاصل کیا نکلا تو کوئی جواب نہ ہوگا۔ اگر ہم صرف اسی دنیا کو سنوارنے کی کوشش کرتے رہیں گے تو آخرت میں اس کا حاصل کچھ نہ نکلے گا سوائے ہتھیلی ملنے کے اور افسوس کرنے کے۔ اللہ نے اس مضمون کو آج جو تلاوت کی جائیں گی آیات، اس میں اخیر کی آیات میں اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اور اگر اے لوگو تم ان کافروں سے پوچھو کہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، سورج اور چاند کو کام پر لگایا، تو یہ کافر ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ پھر آخر یہ لوگ کہاں سے اوندھے چل پڑتے ہیں۔ ہماری زبان میں وہ لوگ کہیں اللہ، لیکن اگر گاڈ کہیں، لارڈ کہیں، جو بھی کہیں، یعنی یہ ثابت آئے گا کہ بنانے والا ایک ہے۔ جب بنانے والا ایک ہے تو اللہ کو ایک معبود ماننا چاہیے، یہ اس آیت کی دعوت ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں کشادگی کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے۔
وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون۔ اور اے لوگو، اگر تم ان کافروں سے پوچھو کہ کون ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے زمین کے مردہ ہونے کے بعد اسے زندگی بخشی، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ کہو الحمدللہ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور یہ دنیاوی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ بھی نہیں، یعنی اس دنیا کی زندگی میں کوئی پائیداری نہیں ہے، ذرا دیر گزرنے کے بعد سارا کھیل تماشا ختم ہو جاتا ہے، لہذا دنیا کی لذتیں بھی ناپائیدار ہیں، کچھ عرصے میں سب ختم ہو جائیں گی۔ اس کے مقابلے میں آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے، اس کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہیں، لہذا آخرت کو دنیا کی زندگی پر ترجیح دینی چاہیے۔ اگر دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی جائے گی تو کھیل کود کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ اس آیت کا مضمون ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں یہ دنیاوی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ بھی نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ دار آخرت یعنی آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے۔ اگر یہ لوگ یعنی دنیا والے اگر یہ لوگ یہ بات جان لیتے۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ۔